بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں اعمل کأنک ترى وعد نفسک فی الموتى واعلم ان الشر لا ينسى والخیر لا یفنى۔ ارشاد فرمایا کہ اعمال صالحہ اس طرح سے کرو کہ گویا تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دریافت فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ خیال نہ پیدا ہو پائے تو یہ خیال ضرور کرو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نصیحت فرمائی۔ ظاہر ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے سیکھی ہے، آپ ہی کی مجلس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض ہے۔ تو ارشاد فرمایا اعمل کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب اس استحضار کے ساتھ بندہ عبادت کرتا ہے تو وسوسوں سے، خیالات سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ موت کے مذاکرے کے لیے، موت کے استحضار کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت مردہ شمار کرو کہ بس میں تو مرا ہوا، میں تو مٹا ہوا آدمی ہوں۔ جس طرح سے اگر مردہ یقیناً وہ مٹا ہوا ہوتا ہے، اسے اپنی بڑائی، اسے اپنی برتری، اسے اپنی فوقیت نہیں چاہیے ہوتی، وہ ان تمام چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس طرح سے تم اپنا مزاج بنا لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا اکثروا ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کیا کرو، جس سے تمہاری لذتیں ٹوٹ جائیں گی، جس سے تمہاری شہوتیں ٹوٹ جائیں گی، اس لیے موت کو یاد کیا کرو۔ تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّرَّ لَا يُنسَى، سمجھ لو کہ جو تم برائی کرو گے، جو تم گناہ کرو گے وہ بھلایا نہیں جاتا۔ ہاں توبہ کرو گے تو وہ گناہ بھلا دیا جائے گا۔ زمین کے جس خطے پر آپ نے گناہ کیا ہے وہاں سے اس کا ریکارڈ ختم کر دیا جائے گا توبہ سے، لیکن اگر توبہ نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تیرے اس گناہ کو جانتا ہے۔ چوتھی نصیحت ارشاد فرمائی والخیر لا یفنی، کہ سمجھو اس بات کو کہ خیر فنا ہونے والی نہیں ہے، خیر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ خیر جب تم کرو گے، نیکی تم کرو گے تو اس نیکی کا تم اجر پاؤ گے، اس نیکی کا تم بدلہ پاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک جنازہ دیکھا تو کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہ دریافت فرمایا کہ آپ بتائیے یہ جنازہ کس کا جا رہا ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ آپ کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا، میرا جنازہ کیسے؟ ارشاد فرمایا اگر تجھے برا لگے تو پھر میرا جنازہ جا رہا ہے۔ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ آج یہ فلاں کا جنازہ ہے، کل میرا تیرا جنازہ بھی اسی طرح سے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب بھی کسی کی موت کا اعلان ہوتا تو ارشاد فرماتے تھے واللہ لیاتی یوم، اللہ کی قسم ایک دن آنے والا ہے، یقال فیہ
مات عمر بن الخطاب، اس میں یہ اعلان ہوگا کہ عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا ہے، ایک دن آنے والا ہے۔ تو جب بھی کسی مسجد سے کسی کی موت کا اعلان ہو تو میں اور آپ بھی سمجھیں کہ کل ہمارا بھی اعلان ہونے والا ہے۔ جب بھی کسی کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھیں تو یہ یقین رکھیں کہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا۔ جب بھی ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوں تو یقین رکھیں کہ ایک دن لوگ ہمارے جنازے میں بھی شریک ہوں گے اور ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کر رہے ہوں گے، رفع درجات کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ پھر لوگ کہیں گے ایسا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، ایسا ویسا آدمی تھا۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کو تم برا بھلا نہ کہا کرو، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا تذکرہ ہمیشہ خیر ہی کے ساتھ، بھلائی ہی کے ساتھ کیا کرو۔ تو ارشاد فرمایا وعد نفسک فی الموتى، کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، واعلم ان الشر لا ينسى، اس بات کو سمجھو کہ شر بلایا نہیں جاتا، والخیر لا یفنى، اور خیر بھولی ختم نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ جب آپ خیر اور نیک عمل کریں گے تو اس کا اجر تم پاؤ گے۔ واعلم ان قلیلا یغنیک خیر من کثیر یطغیک، بڑی اہم بات ہے کہ وہ تھوڑا سا مال جو آپ کو آپ کی ضروریات پوری کر دے، ارشاد فرمایا یہ بہتر ہے اس بہت بڑے مال سے جو آپ کو باغی کر دے۔ اللہ پاک سے آدمی کو یہی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے وہ مال دے دے جو میری ضروریات کو پورا کرے، ایسے مال سے اے اللہ میری حفاظت فرمانا کہ جس مال کو میں حاصل کر کے تیرا نافرمان اور باغی بن جاؤں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ تھوڑا سا مال جو آپ کو غنی کر دے، جو آپ کی ضروریات کو پورا کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے اس بہت بڑے مال سے جو آپ کو اللہ کا باغی بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جتنا انسان کے پاس مال کی بہتات، مال کی کثرت ہے، یقیناً مال کی کثرت اچھی بھی ہے اگر حلال اور جائز طریقے سے اسے کمائے اور اسے صحیح مصرف میں لگائے، لیکن اگر وہ مال کی کمائی حلال اور جائز نہیں ہے، یا حلال اور جائز تو ہے لیکن صحیح مصرف میں نہیں ہے، تو وہ مال انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے ایاکم وما شغل من الدنیا، اپنے آپ کو دنیا میں مشغول رکھنے سے بچاتے رہو، فإن الدنیا کثیر الاشتغال، اس لیے کہ دنیا بہت زیادہ مشغولیت کا ذریعہ ہے۔ اگلی بات بڑی اہم فرمائی، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل الا اوشك ذلك الباب ان يفتح عليه 10 ابواب۔ ارشاد فرمایا دنیا میں جب کوئی انسان کسی بلا وجہ مشغولی کا، لغویات کا دروازہ ایک اپنے اوپر کھولتا ہے تو وہ ایک دروازہ لغویات کا اس کے اوپر مزید 10 لغویات کے دروازے کھول کے لے آئے گا۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں جب ایک آدمی فضولیات کا اور لغویات کا ایک دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے، فضولیات لغویات کیا چیز ہوتی ہے جس کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، ایسے لغو کام کو جب کرنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے تو وہی مشغولیت اس کے لیے 10 مزید مشغولیت لے آئے گی، اور آدمی کا وقت اسی میں برباد ہوتا چلا جائے گا، آدمی اعمال سے محروم ہو جائے گا۔ اور پھر چھٹی نصیحت کی ارشاد فرمائی وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، ہاں مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا، مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا۔ مظلوم کی بد دعا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے، چاہے وہ نافرمان کی ہو، چاہے وہ گناہگار کی ہو، چاہے وہ مشرک کی ہو، چاہے وہ کافر کی ہو، کسی کی بھی بد دعا مظلوم کی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا یا مظلوم کی جو دعا ہے اس اور اللہ پاک کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ودعوت المظلوم، ایک حدیث میں آتا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ودعوت المظلوم